فانفجرت من حسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے ذکر ہوا من و سلوہ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک میدان میں لے کے آئے جو ایک چٹیل میدان تھا جس کا نام تیہا تھا۔ وہاں زندگی کے کوئی وسائل نہیں تھے، چٹیل میدان تھا، دھوپ تھی، اور اگر سردی تھی تو پھر سردی سے بچنے کا کوئی بچاؤ نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر جب اس میدان میں یہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، بادل ان کے اوپر سایہ کر کے ان کو موسم کی سختی سے بچا رہے تھے، اور پھر بھوک و پیاس کو ختم کرنے کے لیے ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اولوں کی شکل میں ان پہ رزق برسایا، اور پرندوں کی شکل میں ان کو رزق ملنے لگا، بغیر کسی محنت اور جفا کشی کے ان کو رزق مل رہا تھا۔ اچھا، اور پھر انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ پیاس کیسے بجھائیں، ہم پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مار تو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ، چنانچہ بہہ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم، تحقیق پہچان لیا، کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ۔ کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ کھانا بھی مفت مل رہا ہے، بغیر محنت کے مل رہا ہے، بغیر کسی تکلیف کے مل رہا ہے، من و سلوہ کی شکل میں دستیاب ہے، اور پانی کے لیے مطالبہ کیا تو پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پانی جاری ہو گیا۔ لیکن شکر کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، کہ مطلب
کہ بلا محنت تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، کھاؤ اور پیو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم سے ایک کھانے پر گزارا نہیں ہوگا، ہمیں تو زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں درکار ہیں، وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہذا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، من بقلها یعنی اپنی ترکاری، وقثائها ککڑی، وفومها گندم، وعدسها مسحور، وبصلها پیاز، یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ کوئی چٹنی وٹنی ہو، بس ہم من و سلوا پہ گزارا کریں گے۔ کتنے ہیں بدبخت یہ۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ مطلب اگر ان چیزوں کا مطالبہ ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اہبطو، تم اترو، مصرن کسی شہر میں، فإن لکم، تو بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، وہی چیز ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، وضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ پھرے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانو یکفرون، تھے کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یہ عادت بد تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ یہ آباء و اجداد کے رسم و رواج کی محبت میں آ کر کے اللہ کے سچے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے گزرنے والے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے پھر کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ہم نے کہا اسے کہ تم اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر کیا تھا؟ یہ ایک پتھر تھا جو ایک ہاتھ لمبا تھا اور ایک ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور 4 کونوں والا یہ پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس پہ عصا مارتے تو ہر کونے سے 3 چشمے جاری ہو جاتے۔ حاجی صاحب، ایک کونے سے 3 چشمے جاری، سبحان اللہ۔ اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور وہ اپنا اپنا چشمہ پہچان جاتے کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ وہ 12 بندے کھڑے ہو جاتے اس پتھر کے گرد۔ جب اس پہ عصا مارا جاتا تو ہر بندہ اپنے چشمے پہ کھڑا ہوتا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو باخبر کرتا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، آپ اس پہ آ جائیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا تھا پتھر، اس سے یہ چشمے جاری ہوتے تھے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ
یہ وہ پتھر تھا جس پتھر پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے رکھے تھے، کہ موسیٰ پر الزام تھا قوم کی طرف سے کہ یہ ہمیشہ کپڑے پہن کے رکھتا ہے، کپڑے نہیں اتارتا ہے، پتہ نہیں یہ نامرد تو نہیں ہے۔ تو وہ پتھر پہ کپڑے رکھے، پتھر کپڑے لے کر کے بھاگ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پھر عصا مارا تھا، کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے۔ لیکن راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر بھی عصا مارتے تھے اللہ اس سے چشمے جاری کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا من و سلوہ کھاؤ اور چشموں کا پانی پیو، تیہا کے اندر رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو اور بغیر کسی محنت کے زندگی گزارو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں تو دال مسور چاہیے، ہمیں تو گندم کی روٹی چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے لیے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دفع ہو جاؤ نا، کسی شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ وہاں، یہ چیزیں مل جائیں گی، زمین سے اگتی ہیں، بازاروں میں بکتی ہیں۔ اللہ نے تم پہ انعام کیا ہے، فرعونیوں کے مقابلے میں کیا ہے کہ فرعونی اللہ کی بغاوت کرتے تھے، تمہیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، تم اللہ کا شکر کرو۔ اگر یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اترو شہر میں اور یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تمہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج بھی کسی کو اگر کوئی ریلیف مل جائے وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ مثلا پہلے تو سرکاری ہسپتالوں میں دوائیاں ملتی نہیں ہیں، اگر کسی جگہ پر کسی آدمی نے کام کیا ہو، محنت کی ہو، تو وہاں سے مل جائے تو لوگ اس دوائی کو کھاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ تو مفت میں ملی ہے، اس کا کیا اثر ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں اس حوالہ سے کہ ایک مریض کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تو کراچی چلا جا، آغا خان میں تیرا علاج ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اس بیماری کی ایک دوائی تیار کرتا ہوں، آپ وہ کھائیں، استعمال کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اس کو جو ہے نا اظہار ہمدردی کے طور پر وہ دوائی مفت میں دے دی، لیکن وہ دوائی اس نے استعمال نہیں کی اور تقریباً 1,00,000 روپیہ اس نے خرچ کیا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک دن جو ہے نا تھک ہار کر کے کہتا ہے وہی دوائی لے آؤ، چلو یہی استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت وہ آدھی دوائی ضائع ہو چکی تھی، مطلب ہے کہ بوتل کا ڈھکنا کھلا، وہ گری تو آدھی دوائی زمین پر گر چکی تھی اور آدھی باقی بوتل میں تھی۔ پھر اس بندے نے وہ دوائی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو صحت عطا فرما دی، لیکن اتنی دیر کیوں پڑی رہی؟ اس لیے کہ مفت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی آیتوں پر کل انشاءاللہ العزیز میں مزید درس دوں گا کہ یہ تو بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ نے فتح دی، کامیابی دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ فتح کروایا تھا تو انہوں نے پھر کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مزید نعمتوں سے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔